ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پشاور پولیس لائنز کا دورہ۔ دھماکے سے متاثرہ مسجد میں آرمی چیف نے پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ KP پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن فورس کے طور پر لڑی۔ بحیثیت قوم مل کر دہشت گردی کی لعنت جڑ سے اکھاڑیں گے، ہم پائیدار امن حاصل کریں گے۔ آرمی چیف نے پولیس کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ حکومت دہشت گردی کے خلاف ایک اور جنگ لڑنے کے لیے تیار۔ پشاور دھماکے کے بعد ہونے والی ایپکس کمیٹی میں اہم فیصلے ہو گئے۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم کے مشیر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، تہیہ کیا ہے دہشت گردی کے خلاف ہم نے پہلے بھی جنگ کی، دوبارہ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس کو کچلنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف دوبارہ یہ جنگ لڑنے، حکومت دہشت گردی کے خلاف ایک اور جنگ کے لیے تیار۔ پشاور دھماکے کے بعد ایپیکس کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے ہو گئے۔ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس کو کچلنے کے لیے بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھنا ہوگا۔ پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں DG ISI، IG خیبر پختونخوا اور دیگر اداروں نے سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں، اب تک کی تحقیقات اور پیش رفت پر بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ حملہ آور کی آمد کے طریقہ کار اور راستے کی نشاندہی کر لی گئی۔ CCTV فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خود کچھ نکال لیا، کیمرے میں دیکھ لیا ہے، کراس میچ کر لیا ہے۔ شرکاء نے عزم کا اظہار کیا، معصوم پاکستانیوں پر حملہ کرنے والے ہر صورت سزا پائیں گے، خون بہانے والے دہشت گردوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ماضی میں جس طریقے سے ہم نے لڑی، دوبارہ یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف تحقیقات، پروسیکیوشن اور سزا دلانے کے مراحل پر غور ہوا۔ ملک کے اندر دہشت گردوں کی معاونت کرنے والے ذرائع ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں فوری طور پر CTD ہیڈ کوارٹرز اور جدید فرینزک لیب کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ نیکٹا، CTD اور پولیس کی اپ گریڈیشن، تربیت، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور ضروری ساز و سامان کی فراہمی کی منظوری دی گئی۔ صوبے میں اسلام آباد اور لاہور کی طرز پر سیف سٹی منصوبہ شروع ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف دوبارہ یہ جنگ لڑنے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا کو جو 417 ارب دیے وہ کہاں گئے؟ ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا سوال، کہا 1/4 بھی خرچ ہوتا تو پورا صوبہ سکون میں ہوتا۔ تمام جماعتوں کو APC میں شرکت کی دعوت دی ہے، انہیں بھی بلایا ہے جو مجھ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے۔ 417 ارب کہاں گیا؟ آدھا حصہ بھی 1/4 بھی خرچ ہوا ہوتا، اس صوبے کے عوام رات کو میٹھی نیند سوتے۔ سیکیورٹی لیپسز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات انتہائی نامناسب تھی۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز انوائٹ کیا ایپیکس کمیٹی کے لیے بھی، اور منگل کے روز آل پاکستان کانفرنس ہوگی۔ ایک پارٹی کے جو لیڈر ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، ان کو تو سیٹل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنوں سے ہاتھ ملانے کے تیار نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتقامی کارروائیاں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں لاشیں پڑی تھیں اور وزیر اعظم پوچھ رہے تھے 417 ارب کہاں گئے، پہلے اپنے 1100 ارب کا حساب تو دیں جو معاف کرا لیے۔ انصاف نے ایپیکس کمیٹی میں جانے سے معذرت کی ہے۔ پورے خیبر پختونخوا میں اپنی فورسز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالیں گے۔ رپورٹڈ وزیر اعظم پشاور آئے جس دن لاشیں پڑی تھیں، اس دن انہوں نے آ کر یہاں کے عوام کے اوپر نمک پاشی کی، ان کے زخموں پر لاشیں پڑی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے 417 ارب روپے کہاں چلے گئے، اس کا حساب دو۔ اس موقع پہ بھی ان کو یہ یاد رہا کہ 417 ارب روپے کہاں گئے۔ 1100 ارب روپے کا بھی پھر حساب دینا جو آپ نے ایک دم چپ کر کے معاف کرا دیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک انصاف حکومت آئے گی تو آپ کو چھوڑے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ اسد عمر نے بتایا کہ PTI اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ حکومت نے پشاور میں سانحہ پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، عمران خان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ نہیں جا رہی۔ بے شرمی دیکھیں، امپورٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے پولیس کو پیسے دیے تھے، اس کا حساب دو۔ بے شرم آدمی، 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے، دہشت گردی روک نہیں سکتے تو بے شرم کیوں بنتے ہو؟ PTI رہنما مراد سعید کا پشاور میں امن مارچ سے خطاب، کہا جنازہ اٹھتا ہے تو سب کے گھر سے اٹھتا ہے، کیوں دہشت گردی کی آگ ہمارے گھروں میں واپس لائی جا رہی ہے؟
बेशर्मी की इंतहा देखिए। इम्पोर्टेड वजीर आजम कहता है मैंने पुलिस को पैसे दिए थे, उसका हिसाब दे। वो बेशर्म आदमी, 100 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। अगर आप इसको रोक नहीं सकते तो इतने बेशर्म क्यों बनते हैं? आप तो वही हो ना जिसने कहा था अटक के उसके पार, जितने हमले करने करो, अटक के इस पार मत आओ। क्यों इतना जुल्म करते हैं? जून में जब पहला सरहद पार लोग आए, सवाल उठाए कि ये लोग कहां से आए। जब सरहद पे बाढ़ लग चुकी है तो लोग कहां से आए? जब हमारे 80,000 लोग शहीद हो चुके, अमन आ चुका है, तो फिर क्यों ये बदअमनी आ गई है? जनाजा उठता है तो सबके घर से उठता है, फिर क्यों ये आग हमारे घरों में वापस लाई जा रही है? हमें अगर याद रखना है, जंग में मत याद रखो, अमन में याद रखो। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई का पख्तूनख्वा में बहाली अमन के लिए मार्च। पेशावर से कराची कारकुनान परचम थामे सड़कों पर निकले। 4 सदा कोहाट बनू में अवाम की भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों में अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, शहराम तरकई समेत दीगर पीटीआई कायदीन शरीक हुए और पेशावर पुलिस शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने और बहाली अमन के लिए नारे लगाए गए। और शाहीन अफरीदी के निकाह की बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो छोटे आफरीदी बड़े आफरीदी के दामाद बन गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा का निकाह हो गया। क्रिकेट और शोबिज सितारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और अब शादी के बाद गिरफ्तारी, शेख रशीद का घेराव मजीद तंग हो गया। तीसरा मुकदमा भी दर्ज हो गया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर कराची में FIR दर्ज की गई है। शेख रशीद पर मुकदमों की भरमार, तीसरा पर्चा कराची में कट गया। पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी। बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए, बिल्लो रानी का DNA किया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने पर मोजको थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। तसादुम, खुनरेसी और इश्तियाल फैलाने की साजिश का भी इल्जाम लगाया गया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे शेख राशिद शफीक ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा तमाम मुकदमात खत्म या यकजा करने की दरख्वास्त करेंगे। कल उन्होंने अदालत के अंदर उस बयान को ऑन भी कर लिया है कि वो मैंने खान साहब के बयान को कोट किया है। हम ये चाहते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ इंसाफ हो। साबिक वज़ीर दाखिला इस वक्त 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर अब पारा पुलिस इस्लामाबाद के पास है। उनके खिलाफ थाना मरी में पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज है। मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, आप भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। मरी पुलिस ने अपारा थाने से शेख रशीद को हवाले करने का मुतालबा किया तो पुलिस ने अदालत से राब्ता करने का मशवरा दे दिया। देखना ये है कि शेख रशीद मरी ले जाए जाते हैं या कराची। पीटीआई रहनुमाओं के ज़रिए इस्तेमाल पार्लियामेंट लॉजेस के ताले तोड़ दिए गए। साबिक रुकने असम्बली फारूक हबीब के लॉज का ताला तोड़ा गया। हुकाम के मुताबिक पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली से सरकारी रिहाइशगाहें खाली कराई जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पार्लियामेंट लॉजेस स्टाफ और CDA अमले ने लॉजेस के ताले तोड़ दिए। डिप्टी डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस ने बताया फारूक हबीब, जहूर कुरैशी के फैमिली स्वीट खाली करा लिए गए। मजीद 5 फैमिली स्वीट आज खाली कराए जाएंगे। फवाद चौधरी की 2 छोटी बेटियां स्कूल नहीं जाती, मां की उंगलियां पकड़कर जेल के फाटक पर खड़ी हैं। हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा इन्होंने दहशतगर्दी और तालिबान को 2 बातों के लिए इस्तेमाल किया, एक डॉलर के लिए, दूसरा खुद को लिबरल साबित करने के लिए। बच्चों को मिस करता है, बच्चे जब मिलने आए तो व्हाट हैपेंड? फवाद चौधरी की छोटी बेटियां 2 अपनी मां की उंगली पकड़े स्कूल नहीं जा रही, जेल के फाटक पर खड़ी हैं अपने बाप से पसे जिंदा मुलाकात के लिए। ये शर्म का मुकाम है इनके लिए। आपने जिस तरीके से कड़ियों में जकड़कर चादरें डालकर अदालतों में घसीटा, ऐसे मंजर हमारी सियासी तारीख में पहले भी रहे हैं, मैं मानता हूं, पर बेहतरी लानी चाहिए थी।
انہوں نے دہشت گردی کو صرف 2 طریقوں کے لیے استعمال کیا، ایک دہشت گردی کے نام پر ڈالر لینے کے لیے اور دوسرا خود پر لبرل ثابت کرنے کے لیے۔ یہ طالبان کہتے ہیں وہ طالبان ہم لبرل، امریکہ آؤ ہمیں بچاؤ، تم نہ آئے یہ طالبان آ جائیں۔ ادھر پشاور پولیس لائن میں دھماکے کے بعد نماز جمعہ کا پہلا اجتماع، شہریوں کی بڑی تعداد میں موجودگی بلند حوصلوں کی علامت۔ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، سڑکوں پر صفیں بچھانا پڑی۔ نمازیوں نے کہا حفاظتی انتظامات سے مطمئن ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا تھا دل ڈر رہا ہے کوئی اور واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ تو جمعے کا دن سیکورٹی تو الحمدللہ الرٹ تھی، کیونکہ ایک خوف و ہراس پشاور کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو پولیس لائن کے اندر یہ جو دھماکہ ہوا ہے تو اس کا ہم تو شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بے گناہ جانیں ضائع ہو گئی ہے۔ شدید تشویش ہم میں پائی جاتی ہے جی، اور آج جو جمعہ کا دن تھا، آج ہم خود ڈر رہے تھے کہ یار خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جائے جو پھر کوئی بڑے حادثے کا سبب بنے۔ خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ الگ ہیں، فیشنیبل ہیں اور انتہائی پڑھے لکھے بھی ہیں۔ کراچی میں نارتھ ناظم آباد کے نئے اسسٹنٹ کمشنر کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر تعریفوں کے ساتھ کانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور مریم نواز نے نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے گندگی صاف کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سوشل میڈیا ٹیم کے اجلاس میں نون لیگ کی سینئر نائب صدر نے کہا نوجوانوں کو سوشل میڈیا کو گندگی سے پاک کرنے میں کردار ادا کرنا ہوگا، جھوٹ پھیلانے والوں کو سچائی کا آئینہ دکھائیں۔ گزشتہ 4 سال کے سیاہ آمرانہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، اختلاف کرنے والوں کو دشمن نہ سمجھیں، سائبر سپیس پر ملک اور قوم کے مفاد کی جنگ لڑیں۔ عمران خان نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ پی ٹی آئی جن سیٹوں پر الیکشن لڑے گی ان پر دیگر امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں 16 مارچ کو انتخابات کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ موجودہ دور میں ملک برباد ہو چکا، ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن نے کہا ہے۔ فروری 2022 اور آج کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آئی ایم ایف نے سیاسی اتفاق رائے کی بات کی ہے تو اس کی وجہ ہے ماضی میں معاشی بحران آئے لیکن سیاسی استحکام رہتا تھا۔ آج معیشت اور سیاست دونوں جگہ سنگین ترین حالات ہیں۔ 2022 میں اور آج کا پاکستان آسمان زمین کا فرق ہو گیا ہے۔ ملک کو بچایا نہیں جا رہا، ہو چکا ہے پاکستان برباد۔ پولیٹیکل کنسنسس کا اگر آئی ایم ایف نے کہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ ماضی میں اکنامک کرائسس آتے تھے لیکن ریلیٹیولی پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی تھی۔ آج اکنامک کرائسس along with پولیٹیکل انسٹیبلٹی آف ایکسٹریم نیچر، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس ملک میں کوئی سینئر وائس بھی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو کہے کہ او یار بیٹھو، یہ ملک ہوگا تو یہ پارلیمنٹ بھی ہوگی، آپ سیاست بھی کرو گے۔ 5 سال گزر گئے، انصاف نہیں ملا۔ اورنگی کراچی میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی ننھی رابعہ کے والدین انصاف کے لیے آج بھی دربدر ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ۔ 2018 میں اورنگی ٹاؤن سے 6 سالہ رابعہ کو اغوا کرنے کے بعد صفاقانہ طریقے سے زیادتی اور اس کے بعد قتل کر کے منگو پیر کی جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی اس معصوم بچی کو انصاف نہیں مل سکا۔ انصاف چاہیے رابعہ کا، میں تڑپ رہی ہوں، مر رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے، میرے کو رابعہ کا انصاف نہیں ملا ہے، رابعہ کو انصاف نہیں ملے گا، میں خود کو اپنے بچے کو آگ لگا کے جلا کے کساڑوں گی۔ مقتولہ رابعہ کے والد کا کہنا ہے قتل کی واردات کے بعد ان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ کراچی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ناقص تفتیش اور تفتیشی افسران کی ملی بھگت کی وجہ سے ہی اس کیس سے دہشت گردی کی دفعات کو نکالا گیا۔ تفتیشی افسر ہے جمیل اوان، اس نے نکالا ہے، اس کے ڈیٹا بھی آیا ہوا ہے رحیم کا، پھر بھی پولیس اس کو نہیں پکڑ رہی۔ پہلے 2018 میں ادھر اورنگی ٹاؤن میں رہتا تھا، جب میری بچی قتل ہو گئی تھی تو میں 1 سال ادھر رہا ہوں، پھر یہ میرے کو تنگ کیا ان لوگوں نے، پھر میں تنگ ہو کے لاہور میں شفٹ کیا اور کیس ہے نا میرا دہشت گردی عدالت سے ہٹ گیا ہے۔ پہلے بھی یہ رحیم کو چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی یہ ان لوگوں نے ایسی سیاست بتائی یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ اب میں اپنی بچی کے انصاف کے لیے ادھر سے لاہور سے کراچی آیا ہوں۔ مقتولہ رابعہ کے والدین کہتے ہیں کہ غربت اور بدحالی کے باوجود ہزاروں روپے خرچ کر کے پیشیوں پر لاہور سے کراچی آتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔